حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج اس وقت ملک پاکستان، صوبہ پنجاب اور بلوچستان کے بہت سے علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، لوگ بے گھر ہیں، کھانے پانی کو ترس رہے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اور میڈیا سیاسی دنگل میں مست ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی اسی دنگل کے مزے لینے میں مگن ہیں اور اپنے بھائیوں کے سماجی حقوق ادا کرنے سے بے خبر ہیں۔ ہر مسلمان اور پاکستانی کو ان آفت زدوں کے لیے مقدور برکاوش کرنی چاہیے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اپنے رزق سے حصہ نکال کر ان تک پہنچائیں، اور رزق کا حصہ پہنچانے کے بعد دوسری جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان غریبوں کی آواز بن جائیں۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی خود سے بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اسے دوسروں کو ترغیب دینے اور تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کم سے کم دوسروں کو تلقین تو کی جا سکتی ہے، تبلیغ تو کی جا سکتی ہے، دوسروں کو کہا تو جا سکتا ہے نا کہ کم سے کم مجھے اور آپ کو ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا، ان بچوں کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ زبانیں گنگ کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو پریشانی میں ہیں، زیبوں حالی میں ہیں، تو قرآن نے ان کے لیے بہت سخت لہجہ اختیار کیا ہے۔ آئیے ذرا سماعت کیجئے کہ سورۃ الفجر میں ذلت کے اسباب بیان جہاں پر فرمائے گئے تو وہاں پر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یہ سورۃ الفجر آیت نمبر 17 اور 18، یہ تمہاری ذلت اس لیے ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین حاجت مند کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ میرے دوستو بھائیو، ذرا غور کیجئے گا کہ ترغیب دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم خود نہیں کر سکتے تو کم سے کم دوسروں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور سورۃ الفجر میں یہ بات بیان ہوئی۔ سورۃ الماعون میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پہلی 3 آیات کو ذرا سماعت کیجئے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین حاجت مند کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ جناب سورۃ الحاقہ میں کافر جہنم میں ڈالے جانے والے کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ اب دیکھیے گا سورۃ الحاقہ 34 سے 37 آیات تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ مسکین حاجت مند کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، آج بروز قیامت اس کا کوئی دوست نہیں اور دوزکیوں کے پیپ کے سوا اس کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، اسے صرف خطا کار ہی کھائیں گے۔ میرے دوستو بھائیو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح سے ملتان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اور سب بہت سارے گھر تباہ ہو گئے اور لوگ بے گھر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے سارے نقصانات ہو رہے ہیں، تو آج حکمرانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کم سے کم اپنی سیاسی جو جنگ ہے، سیاسی جو دنگل ہے، اس سے نکل کر وہاں بلوچستان میں، صوبہ پنجاب میں اور ملتان کے شہر کے اندر کتنا سارا نقصان ہوا، اس سارے کے سارے کا خمیازہ بھگتنا کس کا کام ہے اور ان کی آواز بننا کس کا کام ہے؟ میرے دوستو بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک پیاسا کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر کو ٹھہرایا جائے گا، اور فرمایا کہ اگر کسی ایک گدھے کو ایک چھوٹے سے پتھر پر اگر کہیں پر لگ جائے تھوڑی سی ٹھوکر اور وہ گر جائے تو اس کا بھی عمر جواب دے ہوگا۔ میرے دوستو بھائیو، وہ تو انسان ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کم سے کم آواز تو بنے، اور کم سے کم یہ ہمارے میڈیا اور ہمارے جو
حکمران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان تک یہ آواز تو پہنچے، اور کم سے کم کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کو تھوڑا سا احساس ہو جائے اور اس طرف بھی توجہ کر دیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یا ہم نے جو آخری قیامت ہوگی، اس قیامت کو چھوڑ کر جو آخری قیامت ہوگی اس وقت تک سونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ایک ہی دفعہ جاگیں گے، ایک ہی دفعہ آنکھوں کو کھولیں گے۔ نہ میرے دوستو بھائیو، آج وہاں پر آگ لگی ہے تو کل کو میرے گھر میں بھی لگ سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ فلاں بلوچستان ہے، فلاں چیز ہے، بلکہ یہی سمجھیں کہ ایک جسم کی مانند مسلمانوں کو قرار دیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔